اب ذرا مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب یہ ذرا فرمائیے، یہ جو احادیث مبارکہ میں انسانی جان کی حرمت بیان کی گئی، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کیٹیگوریکل فرمایا کہ کس قدر شدید معاملہ، اور پھر قتل انسانی ظاہر ہے اس کی مذمت تو ایسی فرمائی کہ روح کانپ جاتی ہے۔ فرمائیے ذرا جنید بھائی، اس میں دو تین احادیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ناظرین کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اس لیول پہ آ کے بات کی۔ انسانی جان کا قتل تو بہت بڑی بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ہاتھ میں کوئی اسلحہ پکڑا اور پھر اس سے مسلمان کو ایسے کر کے صرف ڈرایا، مارا نہیں، تو فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق توڑ دیا تو ختم ہو گئی بات، ڈسون کر تعلق ایسے شخص کو جو صرف ڈراتا ہے، صرف ڈرا رہا ہے۔ اور انڈور اور آؤٹ ڈور مسلمانوں کو نہ صرف ڈرایا جاتا ہے بلکہ حق بات کہنے پہ مسلمان دوبارہ نظر ہی نہیں آتے۔ ہاں اچھا، بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیے کہ جو خاص طور پر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ایلیٹ کلاس ویسے بھی جن کو شوق ہوتا ہے، ذرا طاقت کا ذہن ہوتا ہے، وہ اسلحہ لگا کے چلتے ہیں، مطلب تصور کے ساتھ کہ سامنے والا جو ہے ڈر اور خوف میں رہے گا، اس کا مطلب سرکار نے ان کو ڈسون فرمایا، بالکل کر دیا، اور بتایا کہ جس نے میرے امتی کو ڈرایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق۔ سنن نسائی کی ایک حدیث ہے جس کو بخاری مسلم دونوں نے بیان کیا ہے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال عرض کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا کسی سے مقابلہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور پھر میں اس کو مار دینا چاہوں احیاء کلمت اللہ کے لیے، ذات کے لیے نہیں، احیاء کلمت اللہ کے لیے، جہاد کے اندر، لیکن وہ پہلے مجھ پہ حملہ کرے اور میرا ہاتھ کاٹ دے، پھر وہ کسی درخت کی اوڑ لے لے یا کسی چیز کی آڑ میں کھڑا ہو جائے، پھر وہاں کھڑا ہو کے کلمہ طیبہ پڑھ لے، تو حضور میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اجازت نہیں اس کو قتل کرنے۔ اچھا، یعنی اس حالانکہ اس نے ہاتھ کاٹا ہوا۔ پھر حضرت مقداد بن اسود نے دوبارہ پوچھا، حضور اگر وہ میرا ہاتھ کاٹ چکا ہو تو بھی نہ قتل کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اب کلمہ پڑھ لیں، تیسری دفعہ پڑھ۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس کی توجیہ سمجھائی، فرمایا سنو مقداد، جب تم کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر دو گے نا، تو وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے جہاں کھڑا تھا تم نے اس کو جب قتل کر دیا تو اب تم وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ گے جہاں وہ کھڑا ہوگا۔ تو اس حدیث کے ضمن میں یہ بات پتہ چلی کہ اگر مسلمان کو کسی نے قتل کر دیا تو وہ خود کافر ہو جاتا، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود کو سمجھائی۔ اور پھر ایک بڑے عظیم، بہت بڑے صحابی، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنا کے بھیجا، تو انہوں نے ایک بندے کے اوپر تلوار اٹھائی، جب تلوار اٹھائی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے پھر سر اتار دیا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم نے کیوں قتل کیا؟ کہا حضور میں اس کافر کو قتل کرنے لگا تھا تو وہ کلمہ پڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا جب کلمہ پڑھ لیا تو ہمارا تو مقصد یہی تھا، تو تم نے کیوں قتل کیا؟ کہا حضور اس نے تو اوپر سے پڑھا تھا، جان بچانے کے لیے پڑا تھا۔ آپ نے فرمایا آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، اللہ، کیوں اس کو قتل کیا؟ اللہ۔ آج جنید بھائی یہ سب سے غور ترین بات ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اور باہر کہیں بھی پوری دنیا میں جہاں قتل ہو رہا ہے تو یہ قانون سازی کے نہ ہونے کی وجہ ہے، کمزور قانون کے ہونے کی وجہ ہے۔ ٹھیک، میں اس کی ایک وجہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اسلام نے مومن کے خون کی حرمت کتنی بیان کی، اگر اس کا نفاذ ہو جائے تو یقین مانے کوئی بھی بندہ دن رات میں کہیں بھی جائے اس کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن تو بڑی شان والا ہے، پورا ایک انگلی کے بارے میں کہا، اگر کسی نے ظلماً مومن کی یہ انگلی کاٹ دی نا تو اس کو کم از کم 5 اونٹ یا 10 اونٹ بطور جزیہ، بطور قصاص دینا پڑے گا، جس کو ہم اپنے عرف میں دیت کہتے ہیں، دیت کے طور پر۔ ہاں، تو یہ بتایا ہے کہ مسلمان کے اوپر ظلم کرنے کی قطعی طور پر اجازت اسلام نے نہیں دی، اور جنہوں نے اس کے اوپر تاریخ انسانیت کی بہت بڑی مثال ہے۔ ٹھیک، ایک یہودی نے ایک مسلمانوں کی بچی کو صبح نماز فجر میں واپسی جاتے ہوئے پکڑ کر اس کے سر کے اوپر پتھر مار کے اس کا سر کچل دیا۔ یہ ظلم کی انتہا کی، اس سے پتہ چلتا ہے یہ شروع سے ہی ایسے ظلم کرنے والے ہیں مسلمان۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو فوری طور پر ریاکشن دیا، آپ کو جب مسجد نبوی میں پتہ چلا کہ ہماری ایک بیٹی کے اوپر یہ ظلم ہوا، آپ مسجد نبوی سے ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے آئے، اس کا بھی خیال نہیں کیا کہ میں جوتا پہن لوں، اس کا خیال کیا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہو، یعنی نالین پاک چھوڑ دیا، پہنوں ننگے جوتے کے بغیر آئے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بیٹی کو دیکھا نا تو اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، بول نہیں سکتی تھی، تو آپ نے اپنے حکمت کی وجہ سے اس سے پوچھا کہ میں نام لیتا ہوں بیٹی، جس کا نام آئے گا جس نے تم پہ ظلم کیا تم نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے بتا دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے دہشت گردوں کے نام لیے، اس جب بندے کا نام آیا جس نے پتھر سے کچلا تھا
تو اس نے آنکھوں کی پلکیں ہلائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جلال کی وجہ سے اس کو جب پکڑ کے لایا گیا تو وہ جھوٹ نہیں بول سکا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی تاریخ کا فیصلہ فرمایا. آپ نے فرمایا اس نے جس طرح ہماری بیٹی کو مارا اسی طرح اس کو یہاں لٹا کے اس کے سر کو پتھر سے کچل دو. اور یہ تاریخ مدینہ کی وہ ایک واحد مثال ہے کہ مسلمانوں کی ایک بچی اٹھائی گئی تھی, اس کے بعد دوبارہ کسی نے یہ کوشش کی, ہمت نہیں ہوئی, اس لیے کہ قانون کے اوپر عمل ہوا. یہاں پاکستان میں ہزاروں بچیاں اٹھائی گئیں, ایسے ہی بات نہیں ہوئی. اچھا صرف بچیاں ہی نہیں, اگر آپ میں وہی بات آپ بالکل نچلی سطح پہ جا کے بات اگر کریں, آپ یہ دیکھیے تو بہت بڑے واقعات آپ بتا رہے ہیں نا کہ اگر بچی کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو جائے, کسی بچے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ جو اٹھائے جائیں, کڈنیپ کیے جائیں, قتل کر دیے جائیں, ایک عام موبائل اسنیچر آ کے صرف موبائل کے لیے مار دیتا ہے, اس پہ بھی تو بات کیجیے نا. ذرا اسنیچرز کو بھی تھوڑا سا ڈرائیے نا کہ وہ جو اب گنتی کرتے ہیں روز کے, آج ہم نے اتنے اسنیچ کر لیا, آج ہم نے اتنے اسنیچ کر لیے, اتنی دہاڑی کر لی ہے, وہ دہاڑی کر رہے ہیں اور اسی دہاڑی کے چکر میں کسی کو بھی شوٹ ایک لمحے میں شوٹ کر دیتے ہیں صاحب, مطلب ایک لمحے میں. کوئی حیثیت ہی نہیں, جانور کی کوئی حیثیت ہوتی ہے, انسان کی کوئی حیثیت ان کے نزدیک نہیں ہے. اس کے لیے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال سنانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے ایک بڑے ہی پائے کے صحابی کو مصر میں مقرر کیا تو ان کا بیٹا وہاں ایک حبشی کے ساتھ دوڑ لگانے کے بعد ہار گیا تو اس نے مارا. اس کا مقدمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عدالت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا 20 کوڑے مارو اس کو اور ایک کوڑا اس کے باپ کو مارو کہ اپنے بیٹے کی تربیت کیوں نہیں صحیح کی. بالکل صحیح. تو اس لیے یہ جتنے بھی موبائل اٹھا کے لے جاتے ہیں, یہ ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے نا تو چھین کے لے جاتے ہیں. پہلے ٹوپیاں چھین کے لے جاتے تھے, ہیڈ چھین کے لے جاتے تھے, اب اتنی ہم تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم سڑک کے اوپر امن سے نہیں چل سکتے. سر میں آپ کو بتاؤں, میں تو کراچی سے آپ کو پتہ بلانگ کرتا ہوں, آپ بلیو کیجئے آپ وہاں پر جو ہے نا وہ ایک لمحے کے لیے, فرکشن آف سیکنڈ کے لیے آپ جو ہے وہ اپنا غافل نہیں ہو سکتے گاڑی چلاتے ہوئے. کہیں سے بھی کوئی بھی آ جاتا ہے اور آ کے موبائل اسنیچ کر کے چلا جاتا ہے اور سوائے داموں کے اور کچھ بھی نہیں. آپ یقین مانی صورتحال اتنی خراب ہے, اور اگر آپ ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو وہ اس بات سے پرواہ ہی نہیں ہے, فیملی ساتھ بیٹھی ہوئی آپ کو شوٹ کریں گے, چلے جائیں گے, ختم, اتنے سخت دل ہو چکے ہیں.